السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو رابعہ بصری کے بارے میں بتائیں گے۔ امید ہے آپ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ دوستو حضرت رابعہ کے والد کا نام اسماعیل تھا۔ آپ بصرہ کے رہنے والی تھیں۔ قبیلہ علوی میں ولادت ہوئی۔ آپ چونکہ اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھیں اس لیے رابعہ نام رکھا گیا۔ حضرت رابعہ کے والد ایک نہایت غریب شخص تھے۔ اسرت میں ان کی زندگی بسر ہوتی تھی۔ جس شب کو حضرت رابعہ کی ولادت ہوئی کہا جاتا ہے کہ ایسی اسرت تھی کہ پٹے پرانے کپڑے بھی میسر نہ تھے جس سے مبارک لڑکی ملبوس کی جاتی، نہ گھر میں روشنی کرنے کو چراغ تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ محترمہ نے آپ کے درویش صفت والد سے عرض کی کہ کسی پڑوسی سے کچھ مانگ کر لے آؤ تاکہ اس وقت ضرورت رفع ہو۔ آپ نے چونکہ پہلے ہی سے ٹھان لیا تھا کہ کسی سے کچھ نہ مانگوں گا، اس لیے اپنے ہمسائیوں کے دروازوں پر جا کر واپس آئے اور کہا سب کے دروازے بند ہیں، اور اپنی مجبوری پر افسوس کرتے ہوئے سو گئے۔ فوراً ہی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غم نہ کرو، یہ لڑکی خدا کی مقبول اور برگزیدہ ہے، اور ارشاد ہوا کہ امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہہ دو کہ وہ روزانہ 100 بار اور شب کو 400 بار درود بھیجنے کی مزاولت کرتا تھا، مگر گزشتہ جمعہ کو کیوں اسے یہ عمل بھول گیا، لہٰذا اس کے عوض 400 دینار کفارہ اس متوکل قاصد کو دے دے۔ آپ نے بصر چشم اس حکم کی تعمیل کی اور دربار امیر میں پہنچے اور امیر بصرہ کو پیام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سنایا۔ اس سے امیر کو کمال خوشی ہوئی اور وجدانی کیفیت اس پر طاری ہو گئی، اس لیے کہ درود شریف کی مزاولت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں قبول کی گئی۔ اس پر امیر نے فرط خوشی سے 10,000 درہم مسکینوں میں تقسیم کرایا اور پاک باز قاصد کی خدمت میں 400 دینار پیش کیے اور عرض کی کہ جب کوئی حاجت آن پڑے تو آگاہ فرما دیا کرو تاکہ اپنی خوش قسمتی پر ناز کروں کہ مجھ سے قاصد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ خدمت ہو سکی۔ دوستو حضرت رابعہ جب ایام طفولیت کے زنے کو طے فرما چکی تو ان کے والدین فوت ہو گئی اور شہر بصرہ میں سخت قحط سالی ہوئی۔ آپ کی بہنیں بھی متفرق ہو گئی۔ آپ بھی کسی سمت کو جا رہی تھی کہ کسی نے پکڑ کر چند درم میں مثل خادمہ کے فروخت کر ڈالا۔ آپ اکثر رات کو مکان کی سنسان چھت پر جاتی جس وقت دنیا کے لوگ غفلت کی نیند سوتے رہتے اور کہتی، اے خدا، اس وقت طالب اپنے مقصد کو پاتا ہے مگر میں تنہا تیرے ساتھ ہوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حسب معمول آپ عبادت الہی میں مشغول تھی۔ اسی درمیان میں ان کا مالک بیدار ہو گیا، دیکھتا ہے کہ آپ مناجات میں بین الفاظ مستغرق ہے۔ اے خدا، دل کا حال تجھ پر خوب روشن ہے کہ میری دلی تمنا صرف یہی ہے کہ میں تیری دائمی فرما بردار رہوں، یہ مستعار زندگی بسر ہو اور تیری اطاعت سے ہرگز غافل نہ ہو۔ چونکہ میں ایک مخلوق کی کنیزک بنا دی گئی ہوں اس لیے تیری روح افزا حضوری میں دیر سے آتی ہوں۔ اے مولا، مجھے کچھ بھی حسرت نہیں ہے، صرف تیری رضا کی خواستگار ہوں۔ خواجہ نے جب آپ کو اس حالت میں پایا تو ان مؤثر الفاظ سے بے چین ہو گیا اور دوسرے دن صبح کو ان کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ کی برگزیدگی نے میرے قلب پر خاص اثر ڈالا ہے، اس لیے آپ سے خدمت لینی درست نہیں۔ اب آپ آزاد ہیں، بلکہ آپ یہاں قیام فرمائیں گے تو ہم لوگ اپنی سعادت سمجھ کر آپ کی خدمت کریں گے۔ حضرت رابعہ نے آزادانہ زندگی بسر کرنی بہتر سمجھی اور خواجہ سے وداع ہو گئی اور بعد ازاں اپنی اوقات کو حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ کی خدمت بابرکت میں صرف فرمانے لگی۔ حضرت رابعہ کے بعض معتقدین دولت مند لوگ بھی تھے مگر آپ ہمیشہ لاپرواہی سے رہتی تھی۔
دنیا سے بے لوثی اور بے نیازی تو گویا آپ کی گٹی میں پڑی تھی۔ ایک دفعہ بہت میلا کچیلا کپڑا آپ پہنے ہوئے تھی۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کی کہ حکم ہو تو نیا کپڑا پیش کیا جاوے۔ آپ نے جواب دیا کہ ہر حال میں قناعت کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ کے ہاں 2 مہمان آئے۔ اس وقت صرف 2 روٹیاں موجود تھیں۔ اتفاقاً اس وقت ایک سائل نے سوال کیا اور آپ نے دونوں روٹیاں اسے دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بیگم کی خادمہ نے 18 روٹیاں لا کر آپ کی خدمت میں نظر کی، مگر یہ کہہ کر آپ نے واپس کر دی کہ شاید تمہاری مخدومہ نے مجھے نہیں بھیجی۔ خادمہ پھر 20 روٹیاں لائی، تب آپ نے نظر قبول فرمائی۔ مہمانوں کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی اور وجہ دریافت کی۔ آپ نے فرمایا، میں نے خدا کے اس فرمان یعنی ایک کے بدلے وہ 10 گنا دیتا ہے پر بھروسہ کر کے اس کی راہ میں سائل کو روٹیاں دے دیں، کیونکہ 2 روٹیاں آپ لوگوں کے لیے کافی نہ تھیں، چونکہ میں جانتی تھی کہ آپ حضرات بھوکے ہیں، اس لیے اس فرمان کے مطابق جب تک 20 روٹیاں پوری نہ ہو میں نے ان کو واپس کر دیا۔ حضرت مالک بن دینار راوی ہے کہ وہ حضرت رابعہ سے ایک بار ملنے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ پٹا پرانا بوریا کا بستر ہے، ایک اینٹ سے تکیہ کا مصرف لیتی ہے اور ایک مٹی کا ٹوٹا ہوا لوٹا ہے جس سے وضو کرتی ہیں اور پانی پیتی ہے۔ حضرت مالک نے اجازت چاہی تاکہ معقول انتظام ان چیزوں کا کرا دے، مگر آپ نے فرمایا کہ کیا وہ دولت مند گروہ کا خدا ہے تو غریبوں کا نہیں؟ وہی ہر شخص کو اپنی مرضی کے مطابق دیتا ہے اور سب کے اندرونی حالات سے واقف ہے۔ میں خدا کی مرضی پر شاکر ہوں۔ دوستو، رابعہ بصری نے کئی حج کیے تھے۔ اول بار مکہ معظمہ کے قریب پہنچنے پر باچش میں پورے آپ یوں کہا، اے خدا، میرا دل ٹوٹا پھوٹا اور غم سے بھرا ہوا ہے اور بار بار خیال ہوتا ہے کہ کدھر جا رہی ہوں، کیونکہ میں ایک مٹی کی مورت ہوں اور کعبہ پتھر کا ہے، میں تو صرف تیرے مشاہدے کی شیدائی ہوں۔ فوراً الہام ہوا کہ اے رابعہ، کیا تجھے موسیٰ کا واقعہ یاد نہیں کہ کوہ طور پر خدا کے انوار کی معمولی جھلک پڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا؟ تو مجھے ان ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کی تمنا نہ کر۔ آپ کے یہاں کئی دنوں سے کھانا نہیں پکا تھا۔ کئی دن کے بعد جب کچھ ملا تو خادمہ کھانا پکانے لگی۔ پیاز کی حاجت ہوئی تو اس نے اجازت چاہی کہ اگر حکم ہو تو کسی پڑوسی سے مانگ کر لے کے آؤں۔ آپ نے فرمایا، زمانہ ہو گیا کہ عہد کیا ہوا ہے کہ کسی سے کچھ نہ مانگوں گی، بلکہ خدا سے بھی نہیں مگر سوائے اس کی رضا کے۔ آپ گفتگو ہی فرما رہی تھی کہ اس درمیان میں ایک پرندہ چند پیاز کی گٹھیاں اپنے چنگل میں لے آیا اور وہاں پر ڈال دی۔ حضرت مخدومہ نے ارشاد کیا کہ میں شیطان کے دام سے غافل نہیں ہوں، اور پیاز کی گٹھیوں کو وہی چھوڑ دیا اور صرف سوکھی روٹی تناول فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری جو سیدہ رابعہ کے مرشد تھے فرمایا کہ کسی سے نکاح کر ڈالو۔ آپ نے کہا، نکاح ایسی شخص کے لیے ضروری ہے جو کہ اپنی ہستی اور وجود رکھتا ہو، اس لیے میں ذی اختیار نہیں ہوں بلکہ خدا کی مملوکہ ہوں، اس سے میرے متعلق گفتگو کرنی چاہیے۔ حضرت رابعہ بصری کا قول ہے، کوشش کر کے دل کو بیدار کرو، اور جب دل بیدار ہو گیا پھر محبوب کی طلب باقی نہیں رہتی۔ یعنی بیدار دل وہ ہے جو خدا میں کھو دیا جائے، اور جو اس غیر فانی ذات میں کھو گیا وہی فانی فی اللہ ہے۔ حضرت رابعہ فرماتی ہے، میں کسی بزرگ کے تقدس اور برگزیدگی کے لیے کرامات ضروری نہیں سمجھتی، بلکہ بزرگ کے اعمال، تعلیمات اور عادات سے باخدا ہونے کی دلیل پیش کی جا سکتی ہے۔ خود حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، پانی پر چلنا اور ہوا میں اڑنا بزرگی اور قربت ربانی کی دلیل نہیں، یعنی کرامات و خرق عادات معیاری ولایت نہیں۔
آپ نے اپنی وفات کے وقت تمام حاضرین کو حکم دیا کہ حجرہ کے باہر چلے جاؤ، کیونکہ خدا کے بھیجے ہوئے کے واسطے جگہ خالی کرنی ہے۔ جب حاضرین باہر چلے آئے تو ایک آواز سنائی دی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے آرام یافتہ نفس اپنے رب کی طرف رجوع ہو۔ حاضرین باہر سے اندر داخل ہوئے تو روح قفس عنصری سے ملائے اعلیٰ کو پرواز کر چکی تھی۔ آپ بیت المقدس کے قرب میں آرام فرما رہی ہے اور مزار پاک زیارت گاہ عام و خاص